بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی يحب الملحین فی الدعاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی دعا میں اصرار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں کہ جو لوگ دعا میں اصرار کرتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نیک اعمال میں سے جو ایک اہم عمل ہے وہ دعا بھی ہے، انتہائی عظیم عمل ہے دعا کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اور بہت ہی اہم عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے۔ جیسے بدن میں مغز کا ایک درجہ ہے، خاص مقام ہے، تو دعا کی حیثیت مغز کی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں، لیکن مغز جو ہے وہ ٹھیک نہیں، دماغ متاثر ہو گیا، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، کوئی کام جو ہے صحیح نہیں کر سکتا، نقصان ہی نقصان کرے گا، اپنی جان کا بھی، اپنے مال کا بھی، گھر والوں کا بھی نقصان ہی کرتا رہے گا۔ تو جیسے دماغ کا مرتبہ ہے، فرمائے کہ دعا کی حیثیت، دعا کا مرتبہ بھی مغز کی طرح ہے، یعنی انتہائی اہم ترین عمل ہے، عظیم عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے طریقے، دعا کے آداب بھی بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، فاسألوا ببطون اکفکم، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو ہتھیلیوں کے ساتھ، جو ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ ہے جسے ہتھیلی کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے اس کے ساتھ تم دعا کرو۔ ایک ہے پشت کی جانب اور ایک ہے اندر والا حصہ، تو جو اندر والا حصہ ہے ہتھیلی کا، فرمائے اس کے ذریعے تم دعا کیا کرو۔ جیسے عام طور سے دعا کی جاتی ہے، ہتھیلی جو ہے ان کے ذریعے سے دعا ہوتی ہے، تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے برابر تک اٹھا لیتے، دونوں جو ہاتھ مبارک ہیں انہیں سینے تک اٹھا لیتے، اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہتا، ہلکا سا جو ہے فاصلہ، قدر فاصلہ جو ہے رہتا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے اندر جب زیادہ گوئے کہ اصرار فرماتے اور زیادہ گوئے کہ آہوزاری فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو مزید اٹھا لیتے، سینے سے بھی ہاتھ بعض دفعہ اوپر چلے جاتے، زیادہ آہوزاری کی وجہ سے، زیادہ تواضع کی وجہ سے، زیادہ اصرار کی وجہ سے۔ دعا کے اندر اصرار بھی ہے۔ اصرار جو ہے مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بار بار مانگی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر جملہ 3 مرتبہ کہا جائے، یہ اصرار ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ ایک جملہ ہے، 3 بار کہا جائے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اس طرح اور جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو وہ 3 بار جو ہے وہ جملہ کہا جائے۔ خاص کر اگر اکیلے اپنی انفرادی دعا ہے تو پھر جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ ہر جملہ کہا جائے، تو یہ اصرار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ تعالی یحب الملحین فی الدعاء،
کہ دعا میں اصرار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. جو بار بار مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، ان سے خوش رہتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میں ہی معاف کر سکتا ہوں، اس کے حاجات کو میں ہی پورا کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے سامنے یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں ہی اس کے تمام حاجات پورے کر سکتا ہوں. اور دعا مانگی جائے تو ہر جملہ جو ہے توجہ سے کہا جائے. اگر دعا تو کر لی لیکن غفلت ہے، توجہ نہیں ہے، تو پھر یہ دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل الدعاء عن قلب لاہ، کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. زبان سے تو ہم دعا کریں لیکن دل کسی اور طرف ہو، گھر کے کام کاج میں ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، دفتر کے کسی کام کے اندر ہے، اور کوئی معاملہ ہے تو ذہن اس طرف ہے اور زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں، تو یہ ہے غافل دل کی دعا. تو یہ دعا پھر قبول نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے جو کہا جائے دل بھی اسی کی طرف متوجہ ہے. دنیاوی حاجات مانگنے ہیں، اخروی حاجات مانگنے ہیں، تو جب بھی جملہ کہا جائے تو ذہن بھی دل بھی اسی کی طرف متوجہ ہے. اگر ایسی دعا مانگ لی کہ زبان سے تو دعا کے کلمات کہہ رہے ہیں لیکن دل اور طرف ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ میں نے غفلت سے دعا مانگی ہے اور یہ ناقص دعا ہے. تو جس طرح نماز کے اندر توجہ ضروری ہے، دعا کو قبول کرانے کے لیے بھی توجہ ضروری ہے. توجہ سے دعا کی جائے. اور دعا کرنا ایسا عمل ہے کہ جو ہر حال میں مفید ہے. قبول ہو جائے تو بھی مفید، قبول نہ ہو تو بھی مفید ہے. دعا ایسا عمل ہے کہ اگر یہ قبول نہ بھی ہو تو بھی یہ عمل مفید ہے. کہ اگر تو دعا قبول ہو گئی تو انسان کی حاجات پوری ہو گئی، دنیاوی حاجت ہے، اخروی حاجت ہے. اگر دعا قبول نہ ہوئی تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالی اجر عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے کہ وہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زیادہ اجر ہمارا کس عمل کی بنا پر ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ عمل جو ہے یہ اجر کس عمل کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی ان دعاؤں کا اجر ہے جو آپ نے مانگی ہیں اور پھر وہ قبول نہیں ہوئی، یہ ان دعاؤں کا اجر ہے. تو فرماتے کہ بندہ جو ہے وہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے نیکیاں ملتی، آج اللہ کے یہاں سے مجھے اجر ملتا، میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعا قبول ہو جائے تو بھی جو ہے فائدہ، قبول نہ ہو اور توجہ کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو تو بھی مفید ہے. اور دعا جب مانگی جائے تو تواضع عاجزی کے ساتھ اور رو کر مانگی جائے کہ رونا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ رو کر دعا مانگی جائے. اور حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا ان لم تبکوا فتباکوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اگر تم جو ہے رونے کی کوشش کر رہے ہو، رونا نہیں آتا تو تم تکلف کر کے رویا کرو، تکلفاً رویا کرو.
اور رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ یہ تو اپنے اختیار میں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رونا نہیں آتا، آنسو نہیں بہتے، تو فرمایا کہ اگر یہ صورت نہ بھی ہو تو تم جو ہے رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ اور رونا بھی دو طرح کا ہے، آنکھ سے رونا اور دل سے رونا۔ آنکھ سے رونا یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، ہر ایک اختیار میں نہیں ہوتا۔ بعضوں کو رونا آتا ہے، بعضوں کو نہیں آتا، لیکن دل سے رونا یہ اختیاری ہے اور یہ کافی ہے۔ دل سے رو لینا وہ عاجزی اور آہذاری ہے، رونے کی شکل بنا لینا تو یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر آنکھ بھی ساتھ ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ مفید ہے، جیسے حدیث پاک میں دعا بھی ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدم، کہ اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما جو اس طرح بہنے والی ہوں کہ دل کو بھی بہا دے، کہ دل کے آنسو بھی بہہ جائیں، آنکھیں بھی بہنے والی ہوں، دل بھی رونے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے یعنی رونا بھی ہے، آنکھ سے رونا ہو، دل سے رونا ہو، یا رونے کی شکل بنا لی جائے، اس پر بھی جو ہے رونے والا اجر اور وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، سوال کرنا، اپنے دنیاوی معاملات ہیں، اخروی معاملات ہیں، وہاں کی آسانی، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے تکلیفات سے